اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات منسوخ کر رہے تھے، حضور کیسے اللہ ان کو ہدایت دے گا؟ یہ بات ذرا مختلف تھی کہ یہ تو اختیار ہمارا ہے، یہ آپ کا تو نہیں، ہم جسے چاہیں گے توبہ کی توفیق دیں گے، جس کو چاہیں گے ہم عذاب دیں گے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ جس شخص کی وجہ سے یہ ہوا ہے وہی ایمان لایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو کے ہاتھوں اسے تلوار دلوائی ہے اور خطاب دلوایا ہے، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھیے، اور پھر سورہ نوح کے اندر جو آگے آئے گی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس سے زیادہ سخت دعا تو کوئی بد دعا تو ہو ہی نہیں سکتی، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو کیا حضرت نوح اللہ کے رسول نہیں تھے؟ معلوم ہوا کہ نبوت و رسالت کے مقام سے ہرگز فرو نہیں ہے یہ بات، نمبر ایک۔ اور یقیناً کیفیات مختلف ہوتی ہیں، ہر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی اس کی کیفیت کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل کے اوپر بھی پردہ سا آ جاتا ہے، اگرچہ ہم آپ کے دل کے پردے کو اپنے پردوں اور حجابات پر قیاس نہیں کر سکتے، زمین و آسمان کا فرق ہوگا، لیکن کوئی شے تو ہے جسے تعبیر کیا جا رہا ہے، آپ کے اپنے مقام کی مناسبت سے وہ پردہ اور حجاب ہے، ورنہ تو یہ لفظ جو ہے یہ استعمال نہ ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم متکلفین میں سے نہیں تھے، تصنع آپ کی ذات شخصیت کے اندر کہیں نام و نشان اس کا نہیں تھا۔ ما انا من المتکلفین قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے، نبی کہہ دیجئے کہ میں کوئی تکلف اور تصنع نہیں کرتا، آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنی حقیقی کیفیت کو ظاہر کیا ہے۔ انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی پردہ سا آ جاتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی بات جو ہے ایسی ناقابل فہم نہیں ہے کہ ایک وقت میں طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفر بھی آئی ہے کہ ملک الجبال حاضر ہوا ہے کہ اگر آپ حکم دیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جس کے مابین وادی میں یہ شہر آباد ہے، یہ کس کا صوبہ بن جائے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہمت دی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دے دے۔ اور یہ بھی بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ ہمارے لیے خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا لے کر آنے والے محمد ابن قاسم ثقفی تھے، اور ثقیف جو ہے وہ طائف کا قبیلہ ہے، طائف کے رہنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دی ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کا یہ نہ سمجھیے کہ ہمیشہ یہی لازم ہے، جیسے کہ وہاں ہو گیا۔ اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، وہ نوٹ کر لیجئے، در حقیقت طائف میں بھی جو معاملہ ہے وہ ہجوم کا نہیں ہے۔ دو میں نے جو واقعات آپ کو سنائے تھے اس لیے سنائے تھے کہ پہلے دو واقعات جو ہے ابو جہل کے، وہ ایک انفرادی سا عمل ہے، وہ کوئی ہجوم نہیں ہے کہ سب لوگ چاروں طرف سے آ کر پھل پڑے، جس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے، فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین۔ یہ نقشہ جو ہے وہ ان دونوں واقعات میں بھی نہیں ہے، طائف میں بھی نہیں۔ طائف میں بھی چھوکرے تھے اصل میں، ورنہ جو بڑے لوگ تھے جن سے آپ ملے ہیں انہوں نے اگرچہ جملے تو ایسے ہی کہے تھے جو جگر کو چھید ڈالنے والے تھے کہ اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں بنا تھا رسول بنانے کے لیے، گویا کہ آپ اپنے محاورے میں کہیں گے یہ منہ اور مسور کی دال، آپ ہی رہ گئے تھے صرف۔ ایک نے کہا چلیے جائیے، آپ چلے جائیے، میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ دو ہی شکلیں ہیں، یا آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، جھوٹے کو تو میں منہ لگاتا ہی نہیں، اور اگر آپ سچے ہیں تو مجھے اندیشہ، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں کہیں میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں تو پھر میرے اوپر تو عذاب آ جائے گا۔ اب اس میں استہزاء بھی ہے، طنز بھی ہے، جو بھی کچھ ہے اس کی تلخی ہے، لیکن ان میں سے کسی کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہجوم کیا ہو حضور پر، تینوں جن سے کہ آپ نے ملاقات کی ہے۔ جملے ضرور کہیں، وہی وربل پرسیکیوشن جو ہے، جملے تو ایسے ہی تھے جو کلیجے کو چھید ڈالنے والے تھے، لیکن یہ کہ در حقیقت ان کے اشارے پر کچھ چھوکرے تھے جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں اسٹریٹ ارچنز، بس ان کو ذرا اشارہ کر دیا گیا اور وہ جو ہے وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ پر وہ جو ہے وہ سنگ باری ہوئی ہے، خشت باری ہوئی ہے۔ لیکن یہ دو موقع ایسے ہیں، ایک غزوہ احد جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سیرت کا جو حصہ ہے مکی دور کا، ہماری بڑی محرومی یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس تفاصیل موجود نہیں، اس وقت تک کے واقعات کو اس طرح ریکارڈ نہیں کیا گیا، حالات کا ٹیمپو اتنا زیادہ تھا، صحابہ اس درجے مصروف تھے اپنی انقلابی جد و جہد میں کہ کون ان چیزوں کو ریکارڈ کرتا، کون حضور سے پچھلے حالات پوچھتا کہ کیا کچھ آپ کے ساتھ بیتی ہے ابتدائی دور میں۔ ابتدائی دور میں تو چند ہی لوگ ساتھ تھے، وہی ان سے واقف تھے، لہذا آپ کوئی ریسرچ کونسل بیٹھی ہوتی اور ریکارڈ کیا گیا ہوتا، وہ تو اس کا نہ معاملہ تھا نہ اس کے یہ حالات سازگار تھے۔ البتہ مدینے میں آ کر چونکہ جنگیں ہوئی، اور جنگوں کے بارے میں عرب کا پہلے سے ہی ایک مزاج تھا کہ وہ کتابیں لکھا کرتے تھے، جنگوں کے حالات کو وہ مرتب کرتے تھے۔ کتاب المغازی سب سے پہلے لکھی گئی ہے سیرت کی، کہ جن میں غزوات کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ عربوں کی ایک روایت تھی۔
وہ ان کے ہاں ایک اہم مسئلہ ہوتا تھا. لہذا مدنی دور کی جو ہے سیرت وہ بہت کچھ ہمارے پاس اس کا مواد موجود ہے، لیکن مکی دور کے بارے میں تو مصدقہ واقعات جو ہے وہ تو انگلیوں پر گنے جانے کے قابل ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ 40 سال جو ہے حضور کے وحی کی آمد سے قبل اس کے ہمارے پاس 20 مصدقہ واقعات بھی موجود ہیں، اور جو 13 سال ہے اس کے بعد کے اس کے شاید آپ کہیں تو 13 ہی مصدقہ واقعات شاید ہمیں مل سکے اس سے زائد. یہ ہے ہماری محرومی کہہ لیجیے. قرآن مجید سے البتہ آپ بلڈ اپ کر سکتے ہیں سارے معاملے کو، لیکن یہ کہ مصدقہ اور موثق روایات کہ جو محدثین کے پیمانے جو ہے معیارات ہیں ان پر بھی پوری اترتی ہیں، اس کا میں کہہ رہا ہوں. ورنہ یہ کہ میلاد کی کتابوں میں تو جو قصے لکھے ہوئے ہیں بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حوالے کے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ جو محدثین کے معیار پر پوری اترتی ہو روایات، ان کو اگر آپ جمع کریں گے تو 40 سالوں کے تو شاید 20 بھی نہیں، شاید 10، اور ان 13 سالوں کے آپ کو مل جائیں گے تو شاید 13 واقعات مل جائیں، اس کے ساتھ زیادہ نہیں. یہ وجہ ہے. ورنہ اب آپ نوٹ کیجئے ہجوم کا ایک واقعہ جو ہے یوم احد کا، اس کی تفاصیل ہمارے پاس ہے. وہ چونکہ نرغہ تھا، ہجوم تھا، سب حضور کو ختم کرنے کے درپے تھے، اور اس وقت ہی حضور کی زبان سے وہ جملہ بھی نکلا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ الفاظ کسی اور صحابی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلے. آپ اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کیجئے جو اس وقت تھی. پورا نرغہ تھا کسی طرح حضور کو قتل کرنے. تو جو لوگ اپنی جسموں کو، جنہوں نے اپنے سینوں کو ڈھال بنایا ہوا تھا محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیر پر تیر چلا رہے تھے اس وقت لوگوں کو روکنے کے لیے، ان کے لیے جملہ نکلا. اور جب وہ وار ہوا ہے تو پھر یہ جملہ بھی زبان سے نکل گیا کہ کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، جس پر یہ آ گئی گرفت. لیس لک من الامر شیء او یتوب اللہ او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول فرما لے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا. فإنہم ظالمون، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب اگر آپ نوٹ کریں گے بالکل اس کا کاؤنٹر پارٹ مکی دور میں یہ واقعہ ہے جس میں ہجوم ہوا ہے، جس میں پل پڑے ہیں لوگ قتل کرنے کے. اور سنت اللہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب وہ قوم جس کی طرف کوئی رسول آیا ہو وہ رسول کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتی ہے تو پھر عذاب آتا ہے. یہ سنت اللہ ہے مستقل. جب تک وہ رسول کو قتل کرنے کے درپے نہیں ہوتے عذاب نہیں آتا. رسول کو قتل کرنے کا فیصلہ کرتے تھے تو پھر ان کو حکم ہوتا تھا کہ اب تم اس بستی کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اور عذاب آتا تھا. یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہی سچویشن اس واقعے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، جبکہ وہ دائیں اور بائیں سے غول کے غول، جتھے کے جتھے. اس لیے کہ عظیم جو ہے جمع ہے عزت ان کی. عزت ان کہتے ہیں ایک جمعیت، ایک گروہ، ایک غول، غول در غول، گروہ در گروہ، دائیں بائیں ہر جہات کی طرف سے پل پڑنے کے لیے وہ آ رہے تھے، جھپٹ رہے تھے. تو یہ بین ہی وہ کیفیت بن چکی تھی کہ جس کے بعد عذاب الہی کا معاملہ جو ہے وہ اس قانون اور سنت الہی کے روح سے بھی عین قرین قیاس تھا. لہذا اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ دعا نکلی کہ پروردگار اب یہ اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اب ان کی رسی مزید دراز نہ فرما، تو یہ قطعاً کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو ناقابل قیاس ہو اور اس کے لیے ہمارے ذہن بالکل آمادہ نہ ہو. ہمیں ہر وقت اس طبع بشری کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے بحیثیت نبی و رسول، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں یہ ماننا ہے کہ آپ انسان تھے، گوشت پوشت کے انسان تھے. آپ کے اندر بھی وہ تمام میلانات تھے، وہ داعیات تھے، وہ عواطف تھے، وہ جذبات تھے. بچہ آپ کا دم توڑ رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت ابراہیم کا جب عالم نزا تھا آنکھوں سے آنسو آ گئے. لوگ حیران ہوئے ہیں، نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسانوں کے دل میں رکھ دی ہے. باقی ہم کہتے یہی ہے کہ اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں. ہماری زبان سے کوئی کلمہ جو ہے شکوہ اور شکایت کا نہیں نکلے گا، باقی یہ دل میں جذبات ہیں اللہ نے رکھے. حضرت حمزہ کی شہادت پر وہ الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں. یہ الفاظ آپ کے جذبات کی شدت جو ہے، اس کے اندر جو کیفیت ہے، ہیجان جو برپا ہے، وہ محبت تھی، فطری تھی، طبعی تھی، پھر ایمان کی بنیاد پر تھی. ان کا جو مقام تھا اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ ساری محبتیں جو قلب محمدی میں تھی حضرت حمزہ کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام و رضی اللہ عنہ، ظاہر بات ہے اس کا اظہار ہوا ہے. اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، جب سنا ہے انصار نے
تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جا کر خواتین کو بھیجا ہے کہ جاؤ اور تعزیت کرو، اس لیے کہ اس وقت تک مردوں پر بین کرنے کی ابھی اور ماتم کرنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، اور یہ عرب کا رواج تھا۔ ان کی خواتین جو ہے وہ قصیدے کہتی تھی فی البدیع، اور روتی تھی اور کپڑے پھاڑتی تھی اور چیختی تھی اور چلاتی تھی، جیسے کہ اور لوگوں کے اندر بھی رواج ہے۔ تو بعد میں اسے روکا گیا، منع کیا گیا، اس وقت تک اس کی مناہی نہیں تھی۔ تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور میں نے آج اس قدر تفصیل سے یہ بات اسی لیے کی ہے کہ یہ تفسیر لوگوں کی ذہن میں بیٹھ نہیں رہی۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ سال سائل بعذاب واقع، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں عذاب کا تقاضا کرنے والے، تو میں نے اسی لیے میں یہ کہنے کی ہرگز جرات نہ کرتا اگر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تیقن کے ساتھ یہ موجود نہ، اگر تفسیر کبیر میں امام رازی نے اس رائے کا اظہار، صرف ایک رائے، مختلف آراء، امام رازی کا تو یہ ہے کہ وہ آراء نقل کرتے ہیں، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، تو انہوں نے بھی ایک احتمال تفسیر کبیر کے اندر دیا ہے کہ اس میں اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ میرے نزدیک ایک داخلی گواہی موجود ہے سورہ معارج میں، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی صبر کیجئے، بڑا خوبصورت صبر، یہ فوراً جو آ رہا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر یہ صورت اختتام پر جا کر صبر کی تلقین کرتی ہے، لیکن یہاں فوراً اسی وقت فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ اسی کے لیے ایک دوسری گواہی دیکھیے، ایک جگہ فرمایا گیا ولا تعجل علیہم، اے نبی آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے، اور تعجل علیہم اعلیٰ آتا ہے مخالفت کے لیے، یعنی ان کے خلاف جلدی نہ کیجئے کہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ فوری طور پر سنا دیا جائے۔ یہ میں اس کا حوالہ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 84 ہے، فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، اے نبی آپ جلدی نہ ان کے خلاف کیجئے، ہم ان کی ایک ایک چیز گن گن کر رکھ رہے ہیں، ان کے تمام اقوال، ان کے افعال، گویا کہ ایک ایک چیز کا انہیں بھرپور بدلہ مل جائے گا، سزا مل جائے گی، لیکن اس سزا کے لیے ہماری حکمت میں جو وقت معین ہے وہ وہی مناسب ہے، آپ اس میں جلدی نہ کیجئے۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، تو ایک تو خود سورہ معارج میں داخلی گواہی فاصبر صبرا جمیلا، دوسرے یہ کہ جوڑا جوڑا ہے یہ صورتیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مثنیٰ جو ہے وہ سورہ نوح ہے، اور سورہ نوح میں حضرت نوح کی دعا جو ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ شاید سخت ترین دعا جو کبھی مانگی گئی ہو، بد دعا جو دی گئی ہو۔ اب دیکھیے قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا فإنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ اس زمین پر کافروں کا ایک دستہ گھر نہ چھوڑ، اگر تو ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو ان کی آئندہ نسلوں میں سے بھی کافر اور فاجر ہی اٹھیں گے۔ اس درجے یعنی اس قوم کے بارے میں مایوسی حضرت نوح علیہ السلام کو ہوئی، اتنی سخت دعا دی آپ، بد دعا دی۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ میرا وہ موقف اور ان آیات کے ساتھ وہ تعلق جڑ گیا اس کا، کہ در حقیقت یہ نقشہ جو ہے فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، یہ نقشہ اس سیرت کے اس واقعے کے ساتھ جڑتا ہے جس میں کہ حضور پر ہجوم ہوا اور حضور کو قتل کرنے کے لوگ درپے ہو گئے، اگرچہ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی وجہ سے۔ دیکھیے مجھے پھر ایک سیرت کا واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت عمر اسی ارادے سے نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے، لیکن بڑی خوبصورتی سے درمیان میں ایک صحابی حضرت حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یوں سمجھیے کہ ہند کے بھائی ہیں، اور حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان ان کے سالے عتبہ کے بیٹے حذیفہ، عتبہ بہت بڑا سردار، وہ ایمان لا چکے تھے، حذیفہ ابن عتبہ۔ اس نے دیکھا تیور حضرت عمر کے بڑے خطرناک ہیں اور جلالی مزاج کا یہ آدمی ہے، اس کو روکنا اس وقت ممکن نہیں ہے، ڈائیورٹ کیا، کہاں چلے؟ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں، یہ چخ جو 6 برس سے چل رہی ہے، اب میرا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، دارالندوا جانے، ان کا فیصلہ جانے، میں تو کر گزروں گا۔ ڈائیورٹ کیا کہ کہاں جا رہا ہے، تمہاری تو اپنی بہن اور بہنوں ایمان لے آئیں۔ فوراً غصے میں آل لاکھ بھبوپا ہو کر جو ہے وہ گئے ہیں
اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں مارا ہے، پیٹا اپنے بہنوئی کو بھی، حضرت سعید بن زید کو رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لہو لہان کر دیا۔ بہن کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، ہم اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ بس اس جملے نے تمیدانی کے سودے قراتے تو دگرگو کرد تقدیر عمر را، عمر کی تقدیر کو بدلنے والا یہ جملہ ہے بہن کا۔ جا کر تیر کی طرح لگا ہے کہ وہ چیز کیا ہے جس نے صنف نازک میں کمزور ہوتی ہے عورت، اس میں اتنی عظیمت، اتنا صبر، اتنا ثبات، اتنی استقامت، کوہ ہمالیہ بنا دیا، جان دینے کو تیار ہے۔ سوچنے پر آمادہ ہوں، چوٹ کھائی ہے اور اس چوٹ کے نتیجے میں پھر وہ عمر فاروق بن گئے۔ یہ ڈائیورٹ کرنے کا انداز جو ہے، جو حضرت حذیفہ ابن عتبہ نے یہاں اختیار کیا ہے، وہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہو گیا۔ اگر حضرت ابو بکر اس وقت نہ آتے تو وہ لوگ بالکل غصے میں اندھے ہو گئے تھے، گویا کہ وہ تو حضور کے قتل کرنے کے درپے ہو چکے تھے۔ اس وقت ذہنی وہ بات جو ہے ان کے ذہن سے نکل گئی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے ہماری داخلی خانہ جنگی پر منتج ہو سکتا ہے، بنو ہاشم کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ نکل جاتی ہے وقتی طور پر۔ ابو بکر نے آ کر ذرا ڈائیورٹ کیا ہے تو فوراً ہوش آ گیا ہے، انہیں چھوڑا حضور کو، اور حضرت ابو بکر کو اپنے طور پر تو وہ ختم کر چکے تھے۔ یہ واقعہ اور غزوہ احد والا واقعہ جوڑیے ان دونوں کو، ان میں بڑی گہری مناسبت ہے، مشابہت ہے۔ جیسے وہاں حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے، یہاں بھی قرین قیاس ہے کہ وہ بات آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہو، جس پر کہ اللہ نے فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ اب یہ جو ہے آئے گا، آ کر تو رہنا ہے، لیکن اے نبی فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، آپ صبر کیجئے، ابھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے، انتظار کیجئے، انہیں یہ دور کی شے نظر آتی ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر وہ یوم آخرت کی شکل جو ہے کھینچ دی گئی، کس طریقے سے انسان جو ہے، یہ بڑے سے بڑے لوگ جو اپنے بیٹوں پر اترا رہے ہیں اور اپنے جتھوں پر اترا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو، بیویوں کو، اپنے والدین کو، اپنے پورے کنبے کو چاہیں گے کہ آگ میں جھونک دیا جائے، من فی الارض جمیعا ثم ینجی، کسی طرح انہیں بچا لیا جائے، نفسی نفسی کا عالم طاری ہوگا۔ پھر فرمایا گیا کہ انسان جو ہے بڑا تھوڑدلا پیدا ہوا ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی ہوگی، اسے کچھ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے، اپنی جو خواہشات نفسانی ہیں انہیں کنٹرول میں لانا ہوگا، مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا، شہوت کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعزاز و اکرام کے مستحق ٹھہریں گے۔ یہ وہ چیز ہے جن میں سے ایک ایک چیز ان کے لیے تیر بن کر ان کے سینے کو چھید رہی ہے، کہ گویا کہ یہ بھک منگے لوگ، یہ غریب غربا، یہ فقراء، یہ ہمارے ہاں کے جو کمی کاری ہیں، یہ جو ہمارے غلام ہیں، یہ تو جنت میں جائیں گے، اور ہم یہاں کے چودھری، ہم سرمایہ دار، ہماری جائیدادیں، ہماری حیثیت، ہم سردار، ہم گویا کہ جہنمی ہیں۔ یہ ہے وہ جس پر کہ غصہ ان کا، اس نے اس طیش کی صورت اختیار کی۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اس شے سے جسے یہ خوب جانتے ہیں۔ یہ پھر ان کے اوپر جو ہے، ان کے پندار کے اوپر ایک بار کاری ہو رہا ہے۔ تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ جس گندے پانی کی بوند سے بنے ہو تم خود جانتے ہو۔ یہاں پھر نوٹ کیجئے جو میرے پچھلے درس کا جو مرکزی مضمون تھا، انسان کی ایک خلقت ہے، خلقت مٹی سے ہے، یہ گندے پانی کی بوند سے ہے، لیکن انسان کا ایک روحانی وجود ہے، وہ نہ گندے پانی کی بوند سے نہ مٹی سے ہے، وہ تو در حقیقت قل روح من امر ربی، لیکن چونکہ ان کے سامنے وہ اپنا روحانی وجود ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اپنے اس جسمانی وجود کو اور حیوانی وجود ہی سے واقف ہے۔ وہ جو فرمایا گیا سورہ حشر کی آیت میں نے پچھلی مرتبہ بھی بیان کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے اس اصل اور جو باعزت حصہ ہے ان کے وجود کا، اس کو تو بھلائے بیٹھے، یہ تو صرف اپنے اس خاکی اور حیوانی وجود سے واقف ہے، اور اس کے بارے میں انہیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ وہ تو مٹی سے بنا، اور مٹی چلو چھوڑ دیجئے، وہ بھی کوئی علمی وہ جو ہے بات ہو جائے گی کہ مٹی سے کیسے بنا، لیکن انہیں معلوم ہے نا وہ نطفے کی گندے پانی کی بوند سے بنے ہیں نا۔ انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں۔ یہ فلا اقسم میں لا کا جو مضمون ہے یہ کئی دفعہ آ چکا ہے،
سورہ واقعہ میں بھی آیا، اس کے بعد اس سے پہلے الحاقہ میں بھی آ چکا ہے۔ اس میں کئی بحثیں ہیں۔ بعض حضرات تو اس کو لا کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ متصل ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف لفظاً پڑھا جائے گا، معنن مراد نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے صرف اضافی طور پر۔ لیکن یہ کہ دوسرے حضرات اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ قرآن مجید میں کوئی چیز بے معنی بھی ہو، بلا کسی معنی کے لے آئی گئی ہو، اور مجھے انہی کی رائے سے اتفاق ہے۔ اب جو اس کو بامانی سمجھتے ہیں ان کی دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فلا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا، مراد کیا ہے؟ یہ بات اتنی واضح ہے کہ قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، لشدت وضوح ہی، اس شے کے، اس بات کے نہایت واضح ہونے کی وجہ سے میں قسم کھانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ ایک یہ مفہوم ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، اب میں سورج کی موجودگی پر قسم کھاؤں؟ میں کوئی احمق نہیں ہوں، ظاہر بات ہے کہ کوئی ضرورت نہیں قسم کھانے کی، سورج تو خود اپنے وجود کا اعلان کر رہا ہے۔ کوئی شخص اگر ڈھٹائی سے انکار کر رہا ہے تو وہ قسم سے بھی نہیں مانے گا، اس لیے کہ جب سورج چمک رہا ہو نصف النہار پر تب انکار کر رہا ہے ایک شخص، تو کسی کے قسم کھانے سے کیسے مان لے گا؟ تو ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے جو ہے وہ مولانا فراہی کا جو مکتب فکر ہے اور مولانا اصلاحی صاحب نے جسے مزید آگے بڑھایا ہے، مجھے انہی سے اتفاق ہے اس معاملے میں، کہ یہاں لا کے بعد ایک طرح کا وقفہ ہے۔ عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے، ہمارے ہاں انگریزی میں آپ کو معلوم ہے کوما لگا دیا، نے کے بعد کوما، آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں۔ یہاں پہ نہیں سے مراد ہوتا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہے وہ غلط ہے، میں اس کی نفی کر رہا ہوں۔ تم جو کچھ سوچ رہے ہو بالکل پادر ہوا شے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں۔ آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ، لا اقسم بیوم القیامہ، یہ سورہ قیامہ آ جائے گی، اس میں یہ تفصیل سے مباحث آئیں گے۔ تو یہ لا منفصل ہے، گویا کہ لا علیحدہ پڑھا جائے گا، تھوڑا سا وقفہ۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو نہیں، تم نفی کر رہے ہو آخرت کی، تمہیں اعتماد نہیں ہے آخرت پر، تمہیں یقین نہیں آخرت پر، لیکن میں قسم کھاتا ہوں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اب یہ یہاں پر جمع کی صورت میں آیا ہے، مشرق اور مغرب، مشرقوں اور مغربوں کے رب اور مالک کی قسم کھاتا ہوں۔